یہ چوتھے امام کا روضہ مبارک ہے جہاں پہ مولا سجاد علیہ السلام کی اصلی زنجیر کی ایک ٹکڑا ہے یہ بیڑی کا. آئیے میں آپ کو اس کی زیارت اندر سے کرتا ہوں. شہزادی زینب کی تمنا کو پورا کرنے والی خدا ان عزاداروں کو ماتمداروں کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسن کی. اس دکھیاری بہن کی تمنا کو پورا کر رہے ہیں جسے ام المصائب کہا جاتا ہے. پردہ جس کے گھرانے سے چلا جس نے پردہ سکھایا ہے یزید کی زوجہ یزید ملعون پر خدا لعنت کرے. اس کی زوجہ ہند اسے شہزادی زینب نے پردہ سکھایا تھا. ہند جب چھوٹی تھی تو اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اس کا باپ ایک دولت مند تھا شام کا کہ جو کئی طبیبوں کے پاس لے کر گیا مگر اس کی بچی کی آنکھ اچھی نہیں ہوئی. کسی نے خبر دی کہ تم مدینہ جاؤ اور مولا علی سے ملاقات کرو وہ تمہاری بچی کی آنکھ اچھی کر دیں. وہ آیا مدینے مولا علی کے پاس آیا اور جب پہنچا تو کہنے لگا کہ میں آپ کا ماننے والا نہیں ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں. میں صرف آپ سے یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ میری بچی کی آنکھ لوٹا دیجیے. مولا علی نے سنا تو کہا کہ ہمارے در پر جو بھی آتا ہے وہ فیض پاتا. اس کے بعد امام حسین کو آواز دی, کہا کہ بیٹا حسین ادھر آؤ. جب مولا حسین آئے تو کہا کہ حسین تم اس بچی کے آنکھوں کی روشنی لوٹا دو. تو مولا حسین نے ایک پانی میں اپنی انگلیوں کو ڈبایا, پیالہ تھا سامنے پانی کا, اس میں انگلیوں کو ڈبایا اور ہند کے آنکھوں پر چھڑکا. جیسے ہی چھڑکا ہند کے آنکھوں کی روشنی اچھی ہو گئی, ہند کو نظر آنے لگا. جیسے ہی باپ نے یہ منظر دیکھا باپ نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے مکمل کلمہ پڑھا اور کہا کہ میری بچی بہت چھوٹی ہے, وہ اسلام سے واقف نہیں ہے. آپ کی بیٹی کے پاس مولا علی میری بچی کو کچھ دن رہنے دیجیے, کچھ مہینے, تاکہ وہ اسلام سیکھ سکے. تو شہزادی زینب کی خدمت میں اسے رکھا گیا. شہزادی زینب اسے قرآن سکھاتی اور پردہ سکھاتی. وہ بچی بڑی ہوئی, باپ اسے شام لے کر گیا. خوبصورت تھی اور اس کا باپ دولت مند تھا. اس کی شادی یزید سے ہو گئی. فرعون کے گھر میں جیسے بی بی آسیہ تھی ویسے ہی یہ ہند یزید کے گھر میں ہے. اب جب اہل بیت کو اسیر کر کر لایا جا رہا تھا, جب اہل بیت شام کے قریب آئے, ہند نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بیوی آ کر کہہ رہی ہے کہ اے ہند میری بیٹیاں آ رہی ہے, میں رسول کی بیٹی ہوں, میری بیٹیاں آ رہی ہے جنہوں نے تمہیں پردہ سکھایا ہے, جنہوں نے تمہارا خیال رکھا. پریشان تھی کہ میری شہزادیاں اس شہر میں کیسے آ سکتی ہے, یہ کیا خواب ہے جو مجھے پڑ رہا ہے. اس
اس کے بعد اسے ایک دن معلوم ہوا کہ کچھ قیدیوں کو لایا جا رہا ہے، کچھ اسیروں کو لایا جا رہا ہے۔ اس کی کنیزوں نے ہند کو بتلایا کہ دیکھو ایک خارجی نے خروج کیا تھا، ان کے گھر والوں کو قید کر کر لایا جا رہا ہے، مگر وہ گھر والے مدینے کے رہنے والے ہیں، وہ قیدی جیسے ہی مدینے کا نام سنا تو کہا یہ تو میرے مولا حسین کے شہر کے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ وہ بازار کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، یزید کے دربار کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور انتظار کرنے لگی۔ ایک کے بعد ایک جب بیویاں آنے لگی، ایسے میں شہزادی زینب نے ہند کو دیکھا، دیکھ کر پہچان لیا اور بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بی بی ام کلثوم تم نے پہچانا وہ سامنے کون کھڑی ہے؟ کہا جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے مجھے برابر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ غور سے دیکھو یہ ہند ہے۔ شہزادی ام کلثوم نے دیکھ کر کہا یہ تو وہی ہے نا جس کو ہم نے پردہ سکھایا، بیوی آج کیسا وقت آ گیا، ہم نے جس کو پردہ سکھایا آج وہ پردے میں ہے اور ہمارے سر پر چادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیویاں قریب آئی، وہ شہزادی زینب کے قریب آئی، آ کر کہنے لگی آپ مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ بتلاؤ میرے مولا حسین کیسے ہے، میرے آقا حسین کیسے ہے؟ شہزادی زینب نے کہا اے ہند ان کی بیٹی جو ان کی بہن کے بارے میں نہیں پوچھو گی جس نے تمہیں پردہ سکھایا؟ جیسے ہی سنا اللہ اکبر اسے وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگی میں شہزادی کا نام اپنی شہزادی کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی، یہ بتلاؤ تمہیں کیسے معلوم کہ ان کی بہن نے مجھے پردہ سکھایا؟ کہا کہ ہند مجھے پہچان لو، میں زینب ہوں۔ جیسے ہی لہجے علی کو سنا ہند کانپنے لگی، کہا کہ شہزادی آپ کا یہ کیا عالم ہو گیا، آپ کی چادر کہاں ہے، آپ کے بازو میں رسن کیسے، آپ کی یہ کیا عالم ہو گیا، آنکھوں میں حلقے، کمر خمیدہ، بال سفید ہو گئے۔ کہا کہ کربلا کے میدان میں میرا بھائی حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔ پوچھا پاس کہاں تھے؟ سکینہ نے کہا میرے چچا میرے لیے پانی لانے گئے تھے، چچا کے شانے کٹ گئے۔ ہند نے جب سنا وہ دوڑتی ہوئی یزید کے دربار میں آئی، اپنی چادر پھینکی۔ یزید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، اتنے لوگوں میں بغیر چادر کے چلی آئی؟ کہا کہ اے یزید تجھے میرے پردے کا خیال ہے، پردہ جس کے گھرانے سے چلا وہ بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں ہے۔ اتنی مصیبتیں شہزادی زینب پر گزری ہے، چوتھے امام پر گزری ہے، بیویوں پر گزری ہے، اس کے بعد چہلم کے لیے آئی ہے، ہر بیوی اپنے لال کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ ایسے میں شہزادی لیلا نے پوچھا بتلاؤ علی اکبر کہاں ہے؟ کہا کہ بابا کے بیٹی ہے۔ ام فروا نے پوچھا بتلاؤ میرا لال کہاں ہے؟ کہا گنج شہیدہ کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادی رباب نے کسی بھی بیوی سے چوتھے امام سے کچھ بھی نہیں پوچھا، جہاں پر پہلے مولا حسین کے خیمے نصب کیے گئے تھے وہاں آ کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ شہزادی زینب نے پوچھا باقی کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا آقا نے علی اصغر کو یہیں کہیں دفن کیا تھا، علی اصغر کی خبر نہیں مل رہی ہے۔ چوتھے امام نے کہا اماں صحابہ نے وصیت کی تھی علی اصغر کو میرے سینے پر سلانا۔ رباب دوڑتی ہوئی آئی، کہا علی اصغر بھی یہیں ہے، سکینہ بھی شام میں رہ گئی، اب یہ ماں زندہ رہ کر کیا کرے جس نے اپنے بچے کی دوہری شہادت دیکھی ہے۔
الحسين وقتلت الاولاد الحسين وقتلت الاسعاد الحسين خوف کی کڑی مبارک ہے، اس کی زیارت کرواتا ہوں آپ کو۔ سلام مبارک میں ان کی خوف کی کڑی ہے، مرزا حیدر علی جو امیر ہے جنسی بخشا ہے، باپ کے چوتھے امام، باپ کے چار تباسمین، انہیں جلسی عطیات فرما ماتم حسین۔ یہ وہ علم مبارک ہے جس میں مولا سجاد علیہ السلام کی توق کی کڑی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس علم مبارک میں اس توق کے ٹکڑے کو رکھ کر علم لگا دیا، زیارت کیجیے اس کی۔ بناوٹ دیکھیے، یہ معجزے کا علم ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں سارے پارٹس الگ الگ ہیں۔ کیا ہوگا